السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد الأمين الرؤوف الرحيم شفيع المذنبين رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر صدق الله العظيم. آج بھی بڑی بابرکت اور بڑی تقریب میرے قرآن میں تو سارا مطلب یہ بہت بڑا صاحب بہت مبارک ہو اللہ پاک نے عمل سے برکت فرمائے. اللہ والدین بنائے، اللہ نے بنائے، سب بنائے، اللہ پاک عالم باعمل بنائے، اللہ نے اپنے قرآن بنائے اور اللہ سچ میں قرآن بنائے. اور محترم ڈاکٹر صاحب نے انہوں نے پوری فیملی نے پوری جماعت نے جنہوں نے پیار کے نام قرآن پاک سنے سارے بہت بہت مبارک ہو. اللہ پاک اس قرآن دنیا آخرت واسطے سارے واسطے خوشیاں دا، کامیابیاں دا، کامرانیاں دا، برکتاں دا، رحمتاں دا باعث بنائے. یہ جڑا قرآن ہے اصل دے وچ یہ ایک محور تے مرکز ہے دین اسلام دا. جب ایک پہیا گھومدا نا تو درمیان دے وچ ایک کیوں جی سینٹر ایکسل ہوندا ہے نا، اگر وہ کٹ دئیے تو پہیا گھوم نہیں سکتا. یہ قرآن پاک یہ مرکز تے محور ہے، پورا دین تے گرد گھومنا ہے. دیکھو نا جی ماشاء اللہ میرے ساتھ بیٹھے نے تے انہوں نے پتا ہے کہ جدوں بھی کسی بھی فوجی دستے نوں بھیجا جاتا ہے نا کسی محاذ تے تو انہوں ایک نقشہ دیتا جاتا ہے بلا بھی انہوں فالو کرنا ہے. اگر انہوں فالو کرو گے تو پھر تسی اپنے منزل تے پہنچو. پھر اپنے دشمن نوں تسی گھیر سکتے جے، قابو کر سکتے جے، اپنے ٹارگٹ نوں اچیو کر سکتے جے. اگر جڈا مرضی کوئی پاورفل کڈا مرضی بھی کوئی تاغ ماہر اور من جو آیا فوجی کیوں نہ ہوئے، کڈا طاقتور نوجوان کیوں نہ ہوئے، لیکن اگر اس نقشے کو فالو نہ کرے کیوں جی اپنی مرضی نال وہ بھجنا شروع کر دے تو منزل تے پہنچے گا نہیں پہنچے گا. انہوں خطرات ہی خطرات نے انہیں گھیرا جانا ہے، کتے نہ کتے انہیں قابو آ جانا ہے. کیوں جی کیونکہ انہیں اس دیتے ہوئے نقشے کو فالو نہ کیا. اسی طرح ہی اللہ پاک نے اپنے پاک محبوب علیہ السلام کے ذریعے سانوں زندگی گزارنے کا ایک نقشہ دیتا ہے، ایک روڈ میپ دیتا ہے بھی اگر تسی کامیابی نال اپنی منزل تے پہنچنا چاہتے جے کیوں جی تو پھر تسی اندے مطابق زندگی گزارنا. بھاویں پورے دنیا جہان دا علم تسی پڑھ لو کیوں جی اور ان دے مطابق تسی کوشش کرو کہ اسی اپنی زندگی دے ایام گزاریے، تہاڈی زندگی چ سکون نہیں آ سکتا. کیوں جی کیونکہ سکون ادو ہونا ہے کہ جنہ تہاڈی یہ مشین بنائی ہے نا، جس ادارے نے، جس کمپنی نے، جس ذات نے تہاڈی یہ مشین بنائی ہے نا جنہوں تسی چلاؤنا سی کیوں جی جیڑی چیز انہاں تانوں دتی ہے
ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੀ ਬੈਠੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੁਰਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਰਾ, ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਂਚ ਕਰਦੀ ਨਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸ਼ੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤਾਬਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕਲੈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਲੈਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦੀ। ਫਰਿੱਜ ਲੈਣ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਣ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੀ। ਲੈਪਟਾਪ ਲੈਣ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਬੁੱਕਲੈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਬੁੱਕ, ਕਿਉਂ ਜੀ। ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਬੁੱਕ, ਕਿਤਾਬੇ ਹਦਾਇਤ, ਕਿਤਾਬੇ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਉਣੀ, ਫਿਰ ਚਲੇ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਆਪਾਂ ATM ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂ ਜੀ, ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ATM ਕਾਰਡ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਕੀ ਕਰਦਾ। ATM ਕਾਰਡ ਪੈਸੇ ਕੱਢਦਾ ਮਸ਼ੀਨ, ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਡ ਪਾਈਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹ ATM ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ATM ਤੇ, ATM ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਡ, ATM ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਡ ਪਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਸੇ, ਕਿਉਂ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਕਿਉਂ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਦੇਖ ਵੀ ਮੈਂ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਹਾਂ, ਚਿੱਟੀ ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ। ਉਹਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਬਈ ਕਿਉਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਕਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਸਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਡ ਸੀ, ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਹਦਾਇਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਕਰ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਦੀ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਕਾਰਡ ਦੀ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਫਿਰ ਲੱਗਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੀ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਨਾਬ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਚੌਧਰੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਨੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਡ ਪਾਉਂਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਦੇਣੀ ਪੈਸੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਐਡਾ ਚੌਧਰੀ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ, ਚੌਧਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਘਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਬਈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਸਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇਰਾ ਇਸ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਐਕਟਿਵ ਕਰ, ਕਿਉਂ ਜੀ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਥਾਣੇਦਾਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ, ਦੇ ਪੈਸੇ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੂਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ਮੇਰੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਘਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਬਈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇਰਾ ਕਾਰਡ ਨਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ, ਕਿਉਂ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਏ, ਮਨਸਬ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਹਿਬੇ ਇਕਤਦਾਰ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਹਿਬੇ ਇਖਤਿਆਰ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਹਿਬੇ ਸਰਬਤ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਹਿਬੇ ਮਨਸਬ ਆ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਕਾਰਡ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਕਟਿਵ ਨਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਹੈ ਜੀ। ਆ ਇਨਸਾਨ ਆਪਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਖੇ ਮੈਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਜੀ। ਸਾਈਆਂ ਆਖਣਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾ। ਜੰਨਤ ਉਦੋਂ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਵਜੂਦ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਸਾਈਆਂ ਨਾਲ ਭੇਜੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਲ ਸਾਈਆਂ ਕਿਤਾਬ ਭੇਜੀ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਕਰ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾ,
کیوں بھائی؟ تے تینوں بالکل ذرا بھر بھی ٹینشن لین کی لوڑ کوئی نہیں ہے. اسی وقت کارڈ پانے گا تے کوڈ لاوے گا تو تینوں پیسے ملیں گے. کیوں جی؟ یہ مطابق تو چلا کے آ جائے تو سائیں کا تیرا انتظار پہ کر دیں. رب نے جنت کی کرنی ہے. کیوں جی؟ رب نے تو جنت بنائی ہے لے ایمان واسطے. اس واسطے جنت تو تیرا انتظار کرتی پئی ہے. لیکن شرط یہ رکھے گی کہ اس قرآن کو اپنے سینے نہ لا. اس قرآن گلدستہ بنا اپنے سینے میں سجا دی. یہ خوشبو ہے، یہ خوشبو نال اپنے دل و دماغ کو مؤثر کر تے پھر تیری دنیا تیری جنت بن جائے گی تے آخرت میں بھی تینوں جنت مل جائے گی. دنیا دے بھی تیرے واسطے سکون تے آخرت میں بھی تیرے واسطے سکون. قرآن پاک دے 3,23,671 حرف نے. قرآن پاک دے 3,23,671 حرف نے. اور جیڑا بندہ ایک حرف پڑھتا ایک حرف پڑھتا تے نیکی ملتی ہے ایک. لیکن نال فرمایا کہ ایک نیکی دا اجر 10 گنا. جی ایک ضرب 10 کنیاں ہو گئی 10. یعنی ایک حرف پڑھیے تے نیکیاں 10. کیوں جی؟ جن نے سارا قرآن پڑھیا ذرا اسی ضرب دے کے دیکھیے نا جی 32 لاکھ بلکہ 33 لاکھ نیکی بنتی ہے. جیڑا بندہ ایک دفعہ قرآن پاک پڑھتا جیڑا سنتا ہے انہوں بھی ہونی، جیڑا سنا ہے انہوں بھی ہونی، جیڑا پڑھتا ہے انہوں بھی ہونی، جن نے سکھایا ہے انہوں بھی ہونی، جن نے کھڑا کیتا ہے انہوں بھی ہونی. یعنی ایک بندے نے قرآن پڑھیا ہے لیکن سارا جنہ بھی یہ نیٹ ورک سی یہ منسلک لوگ سن. ہاں جی یہ مقتدی، یہ حلقہ احباب، یہ جماعت والے، یہ جناب یہ والدین، یہ اساتذہ اکرام، یہ بہنا بھائی، یہ چاچے تائے، یہ پھوپھیاں، ہاں جی یہ ماسیاں، جنہ نے بھی اس حافظ کو کھڑا کیتا ہے یہ وہ جڑ گئے نے. وہ سارے قرآن انہیں پڑھیا تے نیکیاں سارے مل گئی. کیوں جی؟ جدو چاند چڑھتا ہے، جدو چاند چڑھتا ہے بلا تخصیص وہ دلانا روشنی بنتا. کیوں نہیں کدے آخیا لے بھی بچوں میں فلانے فلانے گھر جگہ روشنی دینی نہیں دینی. کیوں جی؟ انہیں کدی آخیا نہیں. وہ چڑھیا جو انہیں پورے جہان روشنی بنی. جدو رحمت کا میہ پہنتا ہے، جدو رحمت کا میہ پہنتا ہے پھر سارا جہان ہی سراب ہو جاتا ہے. یہ بس ساڈے کہ اسی کولی پڑی تو کولی بھری جائے گی. کیوں جی؟ جی پراغ پڑی تو پراغ بھری جائے گی. جی کوئی ٹب پھڑی بیٹھا تو ٹب بھریا جائے گا. رب نے یہ نہیں آخنا 10 دن شرم نہیں آتی بھی تم ٹب لے کے آ گئے. رب کہنا اور وڈے وڈے جڈے بھی برتن تیرے کو لیا اج رحمت کا میہ جڑا نہ پہنتا پیا ہے. اج یہ تیرے برتن سیدھا کرنے دیر ہو سکتی ہے، میری خطا دیر نہیں ہوتی. جڑا بھانڈا ساری رات یہ الٹا ہی پیار ہے، منہ ہی پیار ہے. کوئی چھٹ ڈگے کوئی چھٹ ڈگے نہیں. یہ گناہ بارش کا نہیں. کیوں جی؟ یہ ساری قسمت کا گناہ ہے کہ رحمت کا سمندر پہ ٹھاٹھا مارتا سی. رحمت کی برکھا جڑی نہ برستی پئی سی یہ رمضان کے مہینے میں جنہوں مخصوص ہی قرآن واسطے کیتا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. پھر بھی بندہ بد وقت، پھر بھی بد قسمت، پھر بھی محروم رہ گیا. اللہ کی رحمت ایک چھٹ بھی حاصل نہ کر سکیا. یہ بھی بد قسمت. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ فرمایا قرآن کا پتہ ہے کی شے ہے؟ یہ قرآن ایک دفعہ سائڈ پہ کر. صرف جس رات کے وچ قرآن آیا ہے، جس رات کے وچ یہ قرآن کا نزول ہویا ہے اس رات میں اتنی شان بخش دیتی ہے 1000 مہینے نالوں بہتر رات بنا.
83 साल 4 महीने यानी 84 साल ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਬਿਹਤਰ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਸ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਰਾਤ ਇਬਾਦਤ ਕਰੇਗਾ ਮਨੂੰ 84 ਸਾਲ ਦਾ ਆਬਦ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ایک پاسے بندہ وہ ہے جڑا پیدا ہویا ہے تے پیدا ہونے کو لے کے انہیں عبادت شروع کر دیتی ہے اور 84 سال ان کی عمر ہو گئی تو انہیں عبادت کی ہے یہ فرمایا کہ جیڑی رات دے وچ قرآن آیا ہے اس ایک رات دے وچ عبادت کر لی تے 84 سال دا عابد بن گیا قرآن دی گل کی کرنا ہے وہ قرآن دے نال تے ذرا تو محبت پا کے تے ویکھ قرآن دے نال ذرا پیار پا کے تے ویکھ یہ تو دوست بنا کے تے ویکھ اینے تیرے نال ہی رہنا ہے یہ بھاویں دنیا ہوے ہر قسم دی یہ جناب اس دنیا دے وچ ہر قسم دی پریشانی ہر قسم دی مشکل ہر قسم دی ٹینشن یہ قرآن تیرے نال ہوے گا تینوں سارا جہان چھڈ جائے گا لیکن قرآن نہیں تینوں چھڈنا سبحان اللہ تے جے چلا گیا دنیا تو کیوں بھائی دنیا تو چلا گیا میں قبر دے وچ چلا گیا تینوں سارا جہان چھڈ کے آ گیا تیرا مال بھی اتھے تیری اولاد بھی اتھے تیرے عہدے تے منصب بھی اتھے اے جناب تیرے اختیارات بھی اتھے تیرے اقتدارات بھی اتھے اے جناب تیرا حلقہ احباب سارا اتھے کیوں جی تینوں سارے چھڈ کے آ جان گے سارے چھڈ کے آ جان گے تو اپنی اوقات نہیں دیکھی جنوں بہت پیار ہوتا ہے بہت بھر کے بک جڑا نا مٹی تے پاوندا تیرے سر تو دنیا کی اوقات نہیں دیکھی لیکن قرآن ہوئے جدو تینوں سارا جہان چھڈ کے آ جائے گا لیکن اس وقت میں تینوں قرآن نہیں چھڈنا جدو قبر دے وچ چلا جائے گا کیوں بھائی اکلا ہونا گا اور اس وقت پھر منکر تے نکیر آن گے تیری زندگی کا حساب کتاب کر گے جس وقت تینوں بٹھاؤ گے یہ قرآن دے نال تیرا پیار ہویا یہ قرآن آن کے کھڑا ہو جائے گا یہ قرآن آن کے کھڑا ہو جائے گا سورت ملک میں اللہ پاک سورت عطا فرمائے گا یہ انسانی شکل دے وچ یہ نورانی شکل دے وچ یہ سورت ملک آ جائے گی یہ جناب جتنوں عذاب آوے وہ سائڈ تے سورت ملک کھڑی ہو جاتی ہے جہے پاسے دائیں پاسے عذاب آتا ہے یہ سورت ملک کھڑی ہو جاتی ہے بائیں طرف عذاب آتا ہے سورت ملک کھڑی ہو جاتی ہے یہ اگوں عذاب آتا ہے سورت ملک کھڑی ہو جاتی ہے یہ پچھوں عذاب آتا ہے سورت ملک کھڑی ہو جاتی ہے ہاں جی رب پوچھتا ہے گل کی ہے کہندی اللہ یا مینوں اپنے قرآن دے وچوں کڈ دے تے یا اس وجہ نوں جنت عطا فرما سبحان اللہ سبحان اللہ انہاں پیار کر کے تے لکھیے نا رات نوں فرمایا جڑا بندہ عشاء تو بعد سورت ملک پڑھدا ہے یہ تین آیتاں دی ضرورت ہے یہ رب دے نال جھگڑا کر دی یہ رب دے نال جھگڑا کر دی رب دے نال جھگڑدی ہے اس بندے دی طرفوں اون دی وکیل بن کے اون دی شفیع بن کے یہ رب دے نال جھگڑا کردی ہے اور جس بندے نے ہر رات سورت ملک پڑھی ہوندی ہے کبھی جہنم تے جا نہیں سکتا لیکن قرض دی معافی کوئی نہیں قرض دی معافی نہیں بھاویں بیٹا نیک تو نیک کیوں نہ ہوئے کیوں جی بھاویں تہجد گزار ہوئے بھاویں نمازی ہوئے بھاویں سخی ہوئے بھاویں عابد ہوئے بھاویں زاہد ہوئے بھاویں متقی ہوئے روزہ دار ہوئے بھاویں حاجی صاحب ہوئے اے جناب بھاویں شہید بھی ہوئے تے اینوں معافی نہیں ایک تمثیلی واقعہ ترجمہ کرنے ہیں بڑے ترجمان قرآن رسالہ سورت ملک ایک بندہ جڑا نا جی وہ اچانک فوت ہو گیا جی میں اٹیک ہویا حادثہ دی موت جڑی نہ ہو گئی مطلب فوت ہو گیا ہن یہ بندہ نا جی جس وقت فوت ہو گیا دعا کرو کہ اللہ پاک اچانک موت تو بھی بچائے کیونکہ اس کو گناہ منگی
کوئی بندہ کسی کو کوئی وصیت کرنے جوگا نہیں، کوئی نصیحت کرنے جوگا نہیں، کوئی معاملہ جڑا دسن جوگا نہیں. ہاں جی، جڑا بندہ بیمار ہو جاتا ہے بیماری ہونے گناہ کا کفارہ بن جاتی ہے. دنیا تو جانا پینا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کیونکہ یہ حقیقت ہے دنیا تو جانا ہی پینا. جنہ چر مرضی جڑا بندہ زور لا رہا ہے لیکن بالآخر نہ اپنا تھانے پانی لنگنے لگنا ایک دن جانا ہے. لیکن موت اصل دے وچ انتقال نہیں بلکہ موت وصال ہے. موت وصال ہے. انتقال کا معنی ہوتا ہے ایک جگہ تو دوسری جگہ چلے جانا، منتقل ہونا. جی اسی زمین کا انتقال کرنے کرانے بندے کے نام دوسرے تو ہوگی وہ شہر ہونے. وصال کا معنی ہوتا ہے ملاقات، مل جانا. وصال کا معنی ہوتا ہے ملاپ، ملاقات ہونا. اصل یہ اللہ کی ذات کے نال ملاقات ہے. سبحان اللہ. یہ جی موت ہے یہ اللہ کی ذات کے نال ملاقات ہے. اللہ کے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے نال ملاقات. اور جڑے اللہ والے ہوتے ہیں نا، جڑے اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ساری زندگی وہ انتظار ہی رہتے ہیں کہ گھڑی کروں آوے. کیوں جی کہ جدو اسی جا کے اپنے سونے کا انتظار کریے. اس واسطے موت تو ڈرتا وہ ہے جن اندر چور ہوئے، جن کے اندر چور ہوئے، جنہوں پتا نا میں سائیوں سے لمیا کر دینا. موت تو وہ نہیں ڈرنا نا. کیوں جی جنہوں پتا ہے سائیں کا میرے انتظار سے بیٹھے نے، میں سائیوں کے انتظار سے ساری زندگی گزاری، وہ موت تو ڈرتا نہیں. وہ جب دنیا تو جانا ہے تو پھر ہستا ہی جانا. یہ نا بندہ فوت ہو گیا تے جدوں یہ قبر دے وچ گیا نا یہ قبر دا عذاب شروع ہو گیا. بندہ نے اور سورت ملک پڑھتا، سورت ملک بھی پڑھتا. سورت ملک جہی ہے جدھروں عذاب آئے وہ سائڈ سے کھڑی ہو جائے، جہی سائڈ سے جاوا وہ سورت جہی نہیں کھڑی ہو جائے. کیوں بھائی عذاب نہ روکے. لیکن عذاب جہاں ہے وہ جبر ہے کہ قابو نہیں آتا، قابو نہیں آتا پہ عذاب. بالآخری اللہ کی بارگاہ دے وچ حاضر ہوندی ہے. اللہ نو کہندی ہے کہ مالکا گل کی میں تیرا پاک کلام اور تیرے پاک حبیب علیہ السلام نے وعدے کیتے ہیں کہ جہاں سورت ملک پڑھتا ہے انہوں قبر دا عذاب نہیں ہوتا. اس کے باوجود قبر عذاب کیوں دے رہی ہے اس بندے کو؟ جی اللہ پاک فرماندے نے کہ اندے تے قرض اللہ اکبر اللہ اکبر. انہیں کسے بندے کا 10,000 روپیہ دینا دینا اتنے جتنے لکھیا سی نا اتنے 10,000 کا لکھا کہ 10,000. کیوں جی بھاویں کھ ہوئے تو بھاویں لاکھ ہوئے. سرکار فرمایا کہ چادر لپٹا بھی مار دی ہے. ایک بندے نے چادر چوک لی سی کسی دی. کیوں جی جدو قبر سے گیا سی کہ اگ کی چادر بن کے چکتے پھر جناب دے ابھی وہ لپٹا بھی مارے رہے. یہ تو پتا لگے گا نا اتنے. کیوں جی اتنے تو سی ویکھی جائے گی، وہ ویکھی جائے گی پتا تو ادو لگے گا نا جیسی کرنی ویسی بھرنی. نہیں اعتبار تو کر کے دے، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہیں اعتبار تو مار کے دے چاہے پتا لگ جائے. اللہ اکبر. اللہ پاک فرماندے نے سورت ملک نو کہ اندے تے 10,000 روپیہ قرض ہے. جنہ چر ادا نہ ہوئے ان کا عذاب نہیں ٹلنا، عذاب نہیں ہٹنا. کیونکہ جنت جان کی رکاوٹ ہے قرض. قرض نے جنت نہیں جان دینا بھاویں کنا نیک بندہ کیوں نہ ہو، جنہ چر ان کی قرض کی ادائیگی نہ ہو. اور جب اتنے جنازہ پڑھنے تو بندہ اٹھ کے کہہ دینا نا جی پورا سال کے بھائی یہ لین دین کا میں ذمہ دار ہاں. اللہ پاک کی قسمیں میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ اس تو بعد کہ خوش قسمت بندہ ہوگا. کوئی نیکی تے دی نکل ہی ہونی نا جتنا اللہ معاف فرما دے گا. لیکن یہ دنیا کا بھار چک لیا تھی سارے تو بڑی رکاوٹ. یا اللہ ہوں پھر یہ حال دس بھائی میں سڑن تو نہیں نہ دینا. میں سورت ملک ہاں وہ میں تیرا قرآن ہاں، میں انہوں سڑن تو نہیں نہ دینا. میں تو یہ نہیں چھڈنا جنہ چر جنت چ نہ جاوے. پھر یہ حال تو دسنا کیوں بھائی. اللہ پاک فرما دے کہ اچھا پھر یہ حل کھڑنے یہ حل یہ آ تو یہ پوچھ کے آ
بھی سب تو زیادہ پیار تیرے نال کرن والا کون سی دنیا خواب کے ذریعے میں اندر تک پیغام پہنچا دینا اللہ پاک فرماتے ہیں کہ خواب کے ذریعے میں اندر تک پیغام پہنچا دینا یہ جڑے مسئلے کیوں جی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہیں درد کو نہیں وڑنا ہے کیوں جی جنہوں یہ محبت ہوئی دوسرے نے کہا ساڑھتا تو سڑو قبر پہ جی پڑھ لو جا کے کیوں جی لہر ذکر مار کے کہ نہیں جاؤ جا کے قبر پڑھو انہیں کہا دیتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ دس یہ کو پوچھ گیا جنہاں تیرے نال بہت ہی پیار کرتا سی کیوں جی اندر تک پیغام پہنچائیے اور جڑا خواب ہوتا ہے اللہ نے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ نبوت کا 40واں حصہ ہے نبوت ختم ہو گئی حضور تے نبوت ختم ہو گئی آپ آخری نبی نے لا نبی آبادی نبوت ختم ہو گئی وہی ختم ہو گئی لیکن فرمایا یہ جڑا سچا خواب ہے نا یہ جڑا نیک خواب ہے یہ اللہ کی طرفوں یہ بھی ایک طرح کا الہام ہے وہی یہ اشارہ ہے یہ نبوت کا جڑا نا حصہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے نبوت کا تاج لاؤن تو پہلے 6 مہینے سچے خواب ہی ہوتے رات خواب ہونا تو جنہیں پورا ہو جانا رات خواب ہونا تو پورا ہو جانا آپ کی نبوت کی جڑی زندگی وہ 23 سال ہاں جی تے 23 دے 6 مہینے کر کے تے کتنے بنے جی 46 وہ 6 مہینے نے اس بات سے فرمایا کہ 46واں حصہ ہے نیک خواب نو ایویں نہیں سمجھنا چاہیے لیکن جڑا بندہ نیک ہو وہ دے خواب ہونے نے ہاں جی آنے خیال کی خواب تھی موت جڑے سارے دن کام کرتا ہے وہ جے مراد خواب آ جانے جے خواب آ جانے وہ ہی موت کیونکہ موت اصل وچ نیند دی بڑی بہن ہے جی میں بندہ سوندا ہے تو مر جاتا ہے اسی طرح بندہ جدوں مرتا ہے تو پکا سو جاتا ہے کیوں جی اس طرح یہ بھی ایک طرح کی نیند ہے انہیں پکا سو جانا ہے تو پھر سننا نہیں یہ ہوں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ خواب کے ذریعے میں اندر تک پیغام پہنچانا یہ پوچھ کے بندہ کہڑا ہے وہ جلے جا کے سورت ملکوں کی پوچھتی بھی دس کہ سارا تو کندا تیرے نال بہت پیار سی تاکہ اس تک پیغام پہنچائے تو تیرے پیسے جڑے نے وہ قرض تیرا ادا کرے اچھا ٹھیک ہے جا کے پوچھتی وہ سوچتا ہے حساب نہ آتا ہے فلانا بھی فصلی بٹیرا سی فلانا بھی فصلی بٹیرا سی فلانے بھی پیار پیسہ نے وجہ تو سی ہاں جی فلانے بھی جڑا نا میرے تاں ہی جڑا نا سلام لینا سی میرے کام سی فلانا بھی جڑا نا میرے تاں ہی سلوک مارتا سی نال جڑا لگا پھرتا سی ہاں جی دنیا اتوں کچھ وچوں کوئی سارے بھوک گئے ہاں جی لین دین دے سارے بھوکے گرداں دے سارے بندے لاج نال سارے بننے کادیاں دوستیاں دے کادے جڑیاں رشتے داریاں تو سوچ کیا ہے اگر تیرے میں سچا پیار ہے میری بیوی نہیں میرا بھار اج وہ چک سکتی ہے جی چکنا سنا لو جی اللہ پاک دی ذات کرم فرما دے نے کہ بیوی نو خواب آندا یہ سورت ملک دی سفارش نال اون دی بیوی نو خواب آندا ہے کہ میرا جڑا خامد ہے فوت ہویا ہے یہ چڑھدا پیا سیڑھی تے لیکن جس وقت یہ جڑا نا جی یہ چڑھتا ہے تے 7 یہ 10 ڈنڈے نے اس پوڑی دے تے جدوں 7 چڑھ جاتا ہے تو پھر ڈگ پہ اگے منظر ہے اگے بہار ہے اگے رونق ہے لیکن 3 کے کول چڑھے نہیں چڑھتے پے پھر چڑھتا ہے لیکن جدوں 7 چڑھتا ہے تو پھر ڈگ پہ بڑی پریشان ہوئی صبح اٹھی قاری صاحب کے کول گئی حافظ صاحب کے کول گئی نیک بندہ سی اللہ والے کسی کول جڑی نہ چلے گئی جا کے خواب دستا اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ خواب ہارے کو نہ دسیا جائے کیونکہ جن نے خواب کی تعبیر کر دیتی پھر مومے ہو جانا ہے خواب اینجے جی پرندے کے پر دے اتنے کوئی شے بیٹھی ہے وہ جناب ماڑا جا چھڑو گے تو اس لیے اٹھ جائے گا اس واسطے خواب کی تعبیر معمولی نہیں سمجھنا اگر کسی بندے نے غلط تعبیر کر دیتی تو پھر انہیں ہونا چاہیے یوسف علیہ السلام کی جیل کے 2 بندے سن نا جی جدو یوسف علیہ السلام بیوی زلیخا مگر لگی تو جیل ہو گئی اتنے 2 بندے سن ایک نو خواب آیا کہ میرے سر سے روٹیاں تے پرندے کھاندے پے نے دوسرے نو خواب آیا کہ میں انگور یہ نچوڑ کے شرد پلانا بادشاہ نو یہ یوسف علیہ السلام نے جدو خواب
دسیا یوسف علیہ السلام نے تعبیر دس دیتی جہدے سر تے روٹیاں نے جنوں پھانسی ہو جانی اور جڑا شراب یہ پلاندا پیا شربت پلاندا پیا یہ بادشاہ بن کر رہا ہاں جی وہ جی خواب کی تعبیر دسی انہوں نے نہیں جی سانو تو کوئی نہیں سی آیا جی اسی تو جی ایویں ہی آخر جی وہ جی جی ہاتھ نہ لیا آخیا فرمایا یہ گل تو ہوں مہر لگ گئی ہے وہ ہونا ہے کیوں جی رب کے قرآن نے کہا تو ہونا ہے پھر تھی جھوٹ بول کے پوچھے ہی کیوں سی جی تھی پوچھا تو پھر ہونا ہے ایک نو پھانسی ہو گئی دوسرا بادشاہ کا وزیر اس واسطے خواب کسی کو ہر ایک کو دسنا نہیں چاہیے اگر کوئی برا خواب آئے تو اللہ کو پناہ منگنی چاہیے ان کی کربٹ بدلے یہ چھٹکارے اللہ کو پناہ منگے اور اٹھ کے ہو سکے تو وضو کر کے نماز پڑھ لے لیکن خواب کسی کو دسے اگر چنگا خواب آیا تو وہ بھی ہر ایک کو نہیں دسنا کیونکہ یوسف علیہ السلام 10 پیسے نہیں 10 بیٹھے تھے تو دیکھ لو پھر کنیاں جڑیاں نرمیاں کٹنیاں پہ اس واسطے خواب بھی دسنا تو کسی سیانے دے نیک بندے نو خیر خواب ملتا یہ ہوں قاری صاحب نے سوچیا صاحب نے ایک بندے سے اللہ دے ولی تھوڑی سی دوڑائی انہوں نے نظر انہوں نے کہا بھی مینوں انج محسوس ہوتا ہے لیکن علامہ ابن سریر نبی پاک علیہ السلام سے آپ پوچھتے ہیں کہ کسی کو خواب آیا تو ان کی تعبیر دس دے اسی طرح علامہ ابن سریر رحمۃ اللہ علیہ خواباں دی تعبیر کے بڑے ماہر سن انہوں کی کتاب ہو یا یعنی خواباں دی تعبیر کی کتاب بڑیاں جڑیاں معروف کتاباں نے وہ یہ کہ وہ نیک بندہ انہیں خواب کی تعبیر سوچ کے تعبیر کا مطلب ہوتا مفہوم سوچ کے دسیا بھی انج لگتا ہے جی تیرے خامد دے یہ روپیہ 10,000 کا رس کیونکہ جڑے پوڑی کے ڈنڈے جڑے نے نا دستے پے کہ 10,000 کا رسی جن سے تو انہیں 7,000 روپیہ دے دیتا ہے تو 3 نہیں رہا کیوں جی اگر یہ 3 ادا ہو گئے یہ پھر جڑا نا یہ منزل سے پہنچا وہ سوچتی ہے گھر جا کے غور و فکر کرتی ہے پھر آتا ہے کہ ہاں اسی فلاں بندے کو قرض لیا سی واقعی ان کا روپیہ 3,000 روپیہ وہ 3,000 روپیہ جدوں ان کا قرض ادا ہوتا ہے کہ اللہ پاک انہیں واسطے جنت کے دروازے کھول قرآن دے نال پیار پا لئیے کیا جی یہ قرآن یہ قبر دے وچ بھی نہیں دے سکتا یہ کلا نہیں دے سکنا اور اشر دے وچ بھی انہیں کلا نہیں دے سکتا جنہ چر بندے کو جنت دے وچ نہ لے یہ قرآن کو معمولی شے ہے دعا کرو اللہ سامنے دی محبت نصیب اللہ گل جڑی نا میں اسے گھڑی نو ویکھی جانا تے میں واہ واہ والو بیان کر لیا تے وہ اوتھے دی اسی ہے مینوں پریشانی یہ لگدی بھی میں تو ہونے تھکدا جانا کڑی نہیں لی انہیں کہا مردہ دی زبان ایک ہی ہوتی ہے کیوں جی اللہ اچھا وہ صحیح چل دی جی 9:30 ہو گئے نے 9:30 بس اولیاء بھی آپ نا جی اصل گلوں نیڑے لائیے ہوں گل آپ تھوڑی جی کریے لیلا تو کر پرانے پاک کی گل تو ہو گئی جس رات کے قرآن آیا ہے یہ 3 کام اسی کرنے اور اس کے بعد اپنا درس آئی دا اللہ اکبر اللہ اکبر 3 قسم کی عبادت ہے کتنی قسم کی 3 نمبر 1 قولی عبادت زبان نمبر 2 دوسری کہڑی بدنی عبادت چلو فعلی بھی کہہ بدنی عبادت جن کے نال جسم نو مشقت کر دیں گے نمبر 3 مالی عبادت کیوں جی التحیات للہ والصلوات والطیبات اللہ میری زبانی عبادتاں بھی تیرے واسطے میری بدنی عبادتاں بھی تیرے واسطے میری مالی عبادتاں بھی ساری عبادتاں ہوں میں بالکل شارٹ کٹ پہلے دین لگا بالکل ہی شارٹ کٹ انتہائی آسان انتہائی سستا لیکن قیمت بڑی نمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اسی اس رات دے وچ لیلۃ القدر دے انہاں حوالے نال گل کر لگا ان دے وچ اسی 3 عبادتاں کرنیاں نے اس رات دے وچ 3 عبادتاں کرنیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے پوچھا کہ تسی اتنی عاجز آ گئے کہ تسی رات نوں
بھی تیسرا حصہ قرآن پاک بھی نہیں پڑھ سکتے. صحابہ حیران پریشان ہو گئے بھی 10 پارے بنتے پے 10 پارے سارا دن اسی محنتیاں مزدوریاں کرنے والے لوگ کیوں جی محنت مشقت والے لوگ تھکے ٹوٹے ہونے ہیں. دسو رات کیڑا بندہ 10 پارے پڑھ کے سمے کیوں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ سورۃ اخلاص ایک بار پڑھ لیتا ہے انہوں تیسرے حصے قرآن کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. کتنے سپارے بنے 10 ہونے گا. قرآن شریف سارا مانگا جی کیوں جی بچے بچے تو یہ نہیں کہ جڑے وڈیرے نو آخر کہ مینوں تو جی یاد کرنا پے گا وہ نہ دے. جیڑا بندہ ایک دفعہ قرآن شریف پڑھ لیتا کنے سپارے تے جڑا 2 باری پڑھے تے جڑا 3 باری جڑا 3 باری پڑھ لیتا پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. اور جس بندے نے رات 3 دفعہ قرآن شریف پڑھ لیا 3 دفعہ قرآن شریف پڑھ لیا اور اگر وہ لیلۃ القدر ہوئی اگر وہ لیلۃ القدر ہوئی یہ مطلب یہ جی نے 84 سال تک ہر رات ہی پورا قرآن پاک پڑھے. اچھا کوئی پتہ نہیں ہو سکتا اج بھی ہوئے. اچھا ایک بار آپ 3 بار پڑھ تو لئیے پڑھنا لیں گے اللہ نے دیکھیے بتایا کہ نہ لگتا منٹ دیتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له احد. بسم الله الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد ادھا منٹ سواب دیکھ لو پورے قرآن پاک دا. اور ایک قرآن پاک دے حرف کنے نے کیوں جی 3,33,671 جس بندے ویکھو کتنا شان کر دے آسان پہ کرے. ایک بندہ بھاویں چیٹا ان پڑھ کے نہیں لیکن اللہ پاک نے اس بندے نو 3 دفعہ قرآن شریف پڑھن دے نال 84 سال جنہیں نے روزانہ ہی قرآن پڑھیا یہ اجر عطا کرتا. سبحان اللہ. اسی انج کریے یہ روزانہ دی بچتے چلتے پھرتے بھی پڑھی جائیے کیونکہ قرآن کا ثواب لینا لیکن رات کو ضرور پڑھ کے اپنی زندگی کا سب نال یہ کہ اسی یہ پڑھے تو بغیر سونا نہیں ادھے انتظام رہے لیکن اجر ہے. یہ ہوگی یہ ٹھیک ہے ذکر اذکار کریے جو بھی اسی کر سکتے ہیں زیادہ تو زیادہ اسی قرآن پاک پڑھیے. کوئی پابندی نہیں ساری رات قرآن پڑھیے لیلۃ القدر دے وچ جا کے ساری رات پڑھیے اگے پیچھے بھی ساری رات اسی قرآن پڑھیے لیکن 3 دفعہ قرآن شریف ضرور پڑھنا. لو جی یہ ہوگی جی قولی عبادت. ہوں اسی آ جانے ہیں دوسری عبادت کی طرف. یہ بدنی عبادت اسی بدنی عبادت جن ساڈا بدن تھکتا میں بالکل آسان انتہائی آسان سستا پیکج انتہائی سستا لیکن یہ پیکج میں نہیں دے دیتا. یہ پیکج محمد رسول اللہ نے دیتا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پیکج سارے سرکار دے نہ آر دیے نہ پار دیے تو گل ساری سرکار. کیوں جی اسی قرآن تاں مننے جی سانو محبوب کبریا نے دسیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی تو رحمان تاں منیا ہے جی سانو حبیب کبریا نے دسیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی بیت اللہ تاں منیا ہے یہ سانو محمد رسول اللہ نے دسیا ہے. یہ نماز دسی ہے تو محمد رسول اللہ نے. یہ جناب سانو زکات دسی ہے تو محمد رسول اللہ نے. یہ سانو یہ حج دسیا ہے تو محمد رسول اللہ نے. روزہ دسیا ہے تو محمد رسول اللہ نے. یہ سانو یہ جناب یہ سارا دین اسلام جنوں اج اسی ماننے پیا یہ سارا کچھ دیتا ہے یہ سارا کچھ دسیا ہے تو محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سارے پیکج سرکار کا 2 رکعتاں پڑھنی صرف کنی رکعتاں زیادہ دی پابندی کو نہیں ساری رات پڑھی
لیکن گل 2 رکعتاں دی رکعتاں 2 اگے ہونا نظر ویکھ لیے کنا کیوں جی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھیے بس سنیا اجر کنا ہے رکعتاں 2 تے اجر کنا ہے لو جی آپ پوچھ لینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ وضو کرتا کی کرتا وضو کرتا جڑا مسلمان وضو کرتا ہے اور فرمایا کہ وضو دے وچ حسن پیدا کرتا کی پیدا کرتا دیکھو نا یہ ذرا لفظاں نو سمجھنا ہے ذرا لفظاں نو سمجھنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ما من مسلم یتوضا فرمایا کہ مسلمان کوئی مسلمان اور وضو کرتا اور فرمایا وضو کیویں کرتا ہے اللہ اکبر یتوضا فیحسن وضوءہ اپنے وضو دے وچ حسن پیدا کرتا اپنے وضو کو خوبصورت بناتا اپنے وضو کو سونا بناتا ہے وضو کرتا ہے لیکن دوبارہ تاکید فرمائی کہ وضو انہیں سونا کرنا ہے دیکھو نا ایک بندہ ویسے ایتھے آندا تاری لاوندا ہے سر تے پانی پایا تے اس وقت جناب کپڑے پائے ہو پہ جاندا ہے ایک بندہ ہوئے جنہیں کسی دوست نوں ملنے جانا ہو کسی پروگرام تے جانا ہو کسی محفل تے جانا ہو کسی تقریب تے جانا ہو کیوں جی وہ ویکھن کیویں نہ آندا کیوں جی لا لا کے صابن اے جاوے مار مار کے اے جناب مار مار کے جڑا ہے دھوندا ہے یہ فرمایا اس بندے نے رب نوں ملن جانا ہے ایدا دین اے تے بندا ہے اے وضو کرے تے وضو سونا سبحان اللہ وضو اے مار مار کے تے اپنے آپ نوں سونا بناوے تے اے ادا جڑے نے سارے سونے بناوے کیونکہ انہاں رب دے سامنے جانا تے انہاں بنیا ہونا ہے لال پہنا پھر اس وقت انہاں ٹیوب لائٹاں بنیا ہونا ہے اے جنے جنے آزاد ہوئے گا انہیں نئے ٹیوب لائٹاں بنیا ہوں گیاں قیامت دا دن ہوئے گا جدو ظلمات ہوں گے تے اندھیرے ہوں گے اس وقت یہ ٹیوب لائٹاں بنیا ہوں گیاں تے ٹارچاں بنیا ہوں گیاں یہ بندہ جدھر جائے گا تو روشنیاں ہوندیاں ہوں سبحان اللہ اس واسطے صحابہ جڑے نے وضو تھوڑا جہا زیادہ کرتے اینے ہاتھ دھونے سی اینے دھوندے بازو اتھوں تک دھونا ہے تے اتھوں تک دھوندے اے چنگیائی مال مال کے انج کر کے تسلی نال جڑا نہ دھوندے منہ دھوندے تے جناب پورا جڑا نہ دھوندے تے کوئی شے رہ نہ جائے سگوں ودا کے پیر دھوندے نے اتھوں تک دھوندے تاکہ ساڈے ادا زیادہ چمکن سبحان اللہ فرمایا کہ وضو کردا ہے تے وضو سونا کردا اور اس کے بعد پھر کی کرتا پھر فرمایا اللہ اکبر ثم یقوم پھر کھڑا ہوتا پھر کھڑا ہوتا یصلی فیصلی رکعتین تے 2 رکعت کتنی پڑھتا 2 ایس مسئلے تے کھڑا ہویا اس مسئلے تے وضو سونا کر کے ایس مسئلے تے کھڑا ہویا یہ مسئلہ چٹائی نہیں ہے یہ میٹ نہیں ہے یہ جائے نماز نہیں بلکہ یہ مراد محمد رسول اللہ دی صلی اللہ علیہ وسلم جدو بندہ اندے اوتے آن کے کھڑا ہوندا ہے یہ اڑا دیے تے 7 آسمان کراس کر کے اسے مولا دے سبحان اللہ تے رب دا پہلے انج کر کے کھڑا سبحان واضح بدل اے بھی کوئی کہ میں سینے نہ لاؤں کوئی گا میرا فرمایا رکعتاں 2 پڑھتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقبلو علیہما بقلبہ ووجہہ لیکن نماز پڑھن لگتا ہے ایندا دل بھی حاضر ہے ایندا چہرہ بھی حاضر ہے دل و دماغ ایندا بالکل حضوری جے یہ سمجھدا ہے کہ میں اللہ دی بارگاہ وچ کھڑا اور پھر انج اللہ اکبر کہندا ہے سارا کچھ مگروں لا دیندا ہے اللہ دنیا جہان سارا لے گیا مگروں سونیا میں تو تینوں ملن واسطے آیا ہی ہاں میں تو تیری دید واسطے آیا ہی میریاں اکھاں تے تیرے دیدار دا دسیاں پئی میں تو تیرے واسطے جڑا نہ آیا ہی یہ فرمایا کہ پوری توجہ دے نال پڑھدا
ہے ایک ایک لفظ سمجھ کے سوچ کے میں کھے سامنے کھڑا میں آنا کی پیا یہ اپنے مالک کی بارگاہ انج سمجھتا ہے میرا رب میرے سامنے میں اپنے رب کے سامنے فرمایا کہ انج توجہ دے نال تے نہیں کھڑا بہندے دیا تے چکر جناب پورے جہان دا کٹ آیا نہ کوئی مربے شہ چلی ہے نہ کوئی پتو بازاراں کی کوئی شہ چلی ہے سارے معاملات نماز دے نپٹائے نے نہیں فرمایا کہ نہیں یہ تقید کی گئی وہ اپنے چہرے دے نال نہیں متوجہ اپنے دل دے نال نہیں متوجہ یعنی پوری یکسوئی دے نال پوری توجہ دے نال رکعتاں کنیاں پڑھدا کنیاں دو اللہ دے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مہر لا دیتی اللہ دے محبوب فرماتے نے الا واجبت له الجنہ او دے واسطے جنت واجب ہو جائے سبحان اللہ ہن اسی دیکھ رہی ہے آج تک جناب سائیاں سیلاں لائیاں نے آ ڈیلاں بھی چل رہے ہیں آج تک کیوں جی آج تو ساڈے ول نہیں کر رہے نہیں سائیاں نے جناب عام اعلان کر دیتا ہے عام اعلان کر دیتا ہے اور یہ بندہ جس وقت تہجد کے ٹائم تے صبح تہجد کے ٹائم تے یہ جدوں پچھلا پار ہوندا ہے ایک رات رہ جاندی ہے جدوں پچھلا پیر ہوندا ہے اللہ پاک دی ذات آپ آوازاں دیندی ہے آسمانے دنیا دے آگے اینج سمجھ لو ساڈا دروازہ کھڑکا کے اللہ آپ پوچھدا ہے بھئی کچھ شے میرے کول منگنی جے او کوئی چاہیدا ہے حال من مستغفرن اے کوئی میرے کول معافی منگن والا او میں معافی دے دیواں ہے کوئی حال من مستغفرن اے کوئی میرے کول رزق منگن والا میں انہوں رزق دے دیواں اے کوئی میرے کول غنات منگن والا میں انہوں غنات دے دیواں اے میرے کول روزگار منگن والا میں انہوں روزگار دے دیواں اے کوئی میرے کول اے شفا منگن والا میں انہوں شفا دیواں اے کوئی میرے کول بچیاں دے معاملے وچ پریشان میرے سامنے پریشانی تے رکھے میں ان کی پریشانی کو حل کراں اے کوئی میرے کول اے ناکام دے کامیابی منگے میں انہوں کامیابی دیواں اے کوئی بندہ پریشان میں ان پریشانیاں کو خوشحالیاں میں تبدیل کراں رب کہندا ہے تیرے منگل وچ دیر ہو جاتی میری عطا وچ دیر نہیں ہوتی سبحان اللہ یہ اندر میرے دل اندر نہیں سگوں تے جناب ہے ابھی ایک دی بجائے دے ایک دے دو خیر دی سے کیوں جی ذرا اندازہ کریے ایتھے ایک بندہ چودھری صرف اعلان کرے چودھری صرف اعلان کرے کہ لے بھائی سویرے 4 بجے ایتھوں جناب ایم پی اے صاحب نے لگنا کہ جی انہوں پتہ چل گیا کہ تسی بچی کا رشتہ کرنا ہے ماڑے بندے جی پریشان جے تو تمہیں روپیہ دینا جی لاکھ کیوں جی لیکن لگنا 4 بجے ایتھوں نے گڈی تے کیوں جی ہن ایمانداری نال دسو سانوں ساری رات نیندر آ جائے اسی تو بولنا ایک نو کیا ہے اسی تو سارے جیب میں تے کھلو رہاں گے کتے یہ نہ ہوئے کہ چودھری لگ جائے یہ ایم پی اے صاحب جنہوں نے کتے لگ جانا چودھری وہ ساڈے تے مقدر ہی بدل جانے نے ایک باری جناب ہاں جی انہاں ساری رات نہیں سونا اور جدوں کھال کے کائنات عرشاں دا مالک آن کے آپ ساڈے دروازے تے آن کے دروازہ کھٹکاوے کہ اس وقت یار ساڈے ولوں بند رہنی ہے ساڈے تو بد قسمت کیڑا ہے اسی اس وقت بھی خیر نہ رہ سکتے اللہ اکبر دعا کرو اللہ تعالیٰ کو نہ لوگوں کی شامل فرما دے جنہوں نے اللہ پاک دی ذات نے اپنی رضا واسطے منتخب کیتا ہے جنہوں نے اللہ پاک کا معاف فرما دے جنہوں نے اللہ پاک راضی ہو گیا ہے اور جڑے اللہ کو منگن والے بن گئے جنہوں نے اللہ کو قبول فرمایا کیونکہ وہ دی بارگاہ سے آمدہ وہی ہے جنہوں اللہ کو قبول فرمایا دوسرا مانتے نہیں سانی لنگن نہیں دیتے وہ کدی گنڈ تو بغیر نہیں کتے کو گیا جائے آج جنہیں جی آئے بیٹھنے آگے تھوڑے آ گئے کیوں بھائی وہ سائیاں گنڈ کلی دے آئے ہیں نا انہیں بلایا جائے نا ایجی کر لو کیوں جی جو انہیں سدیا تھا آئے نا مرضی نہ نہیں تو آتا کسی نے کار جی نام کو بڑھن دینا ہے یہ سائیاں سدیا تھا آئے نے اس واسطے وہ راضی ہوتا ہے یہ توفیق دینا ہے اور جڑا بندہ اٹھ کے صبح تہجد کے ٹائم تے جڑا بندہ 2 رکعتاں پڑھ لیندا ہے بھاویں اونوں منگن دا گل آوے تے بھاویں نہ آوے اون دے کول لفظ ہون تے نہ ہون
یہ جناب صرف یہ ثابت کیتا ہے مالکا میں نیند کو قربان کر دیتا ہے، میں اپنے آرام سے سکون صرف تیری محبت میں قربان کر دیتا ہے، میں اتنے آ گیا رب کہندا ہے پھر میں تینوں پوری کائنات کو بے نیاز نہ گنا تو میں رب نہ سبحان اللہ۔ رب اعلان کرتا ہے، رب اعلان کرتا ہے جبریل رب جبریل کی حکم ہے تو میں فلانا بندہ میں کو تے نال تیار ہوا سبحان اللہ۔ یہ نیندراں توڑ کے یہ گرم تے بسترے گرم چھڈ کے راتاں چھوٹیاں سی انہیں قربانی دے کے میری بارگاہ وچ کھڑا ہویا ہے، مینوں یہ نال پیار ہو گیا ہے، میں یہ نال محبت کرنا جبریل تم یہ نال محبت کر پھر جبریل بھی اس بندے کو اپنا محبوب بنا دے اور پھر جبریل اعلان کرتا ہے سارے جتنے فرشتے نے آسمان دے کہتا ہے او فلاں بندہ جے اللہ ان دے نال پیار کرتا جے، میں جبریل ان دے نال پیار کرتا جے، سارے فرشتے تسی بھی ان دے نال پیار کرتا سبحان اللہ، اور فرشتے آن کے پھر اس بندے نال مسافے کرتا سبحان اللہ۔ لوگ سوتے پے سارا جہان ستا پیا، ہاں جی یہ جاگتا پیا ہے، یہ فرشتے آئے نے، یہ جناب لیلۃ القدر دی رات ہے، یہ فرشتے آن کے اس بندے نال مسافر کرتے ہیں، یہ پتہ نہیں ایڈا بخشن والا وہ جہدے نال فرشتے رب دے نورانی فرشتے مسافر کر دیتا۔ دعا کرو اللہ سامنے نال لوکاں دی شان آمین۔ دو رکعتاں انہاں چ پتہ کنی طاقت ہے، دو رکعتاں چ طاقت کتنی؟ اللہ اکبر گل نبی تو نہیں ہوئی کیوں نہیں ایک اللہ اکبر یہ بندے کا واقعہ تھی سنیا بڑا معروف واقعہ جرا صحابی سے غریب سی جی گھر سے کوئی شہر نہیں، کوئی شہر نہیں، بی بی صاحب مجبور ہو گئی کہ انہوں نے مندر جا کچھ نہ کچھ چلیا گھر سے کوئی شہر نہیں، ایک ہی کرتے ہیں یہ باہر نکلتے ہیں آدھے چلو اللہ کے کو مانگنے نہیں شہر بی بی صاحب گھر گرو کر کے جدوں مسلے تے آندیاں نے اللہ دی باغ بارگاہ دے وچ یہ دو رکعتاں یہ نفل گل اصل نفلاں دی ہوندی ہوئی ہے، یہ جڑی رکعتاں نے گل نفلاں دی ہوندی بھی فرضاں نہیں نہیں، جے فرض نہ پڑے تو سائیاں نویاں کر دینا ہے وہ تو فرض ہے، لیکن محبت بدنی ہے تے نفلاں نال بدنی ہے، ولی بندا ہے تے نفلاں نال بندا ہے، ولی بندا ہے تے سنتاں نال بندا ہے، جیڑا سنتاں دا تارک ہوے جیڑا نفلاں دا تارک ہوے کبھی ولی نہیں بندا۔ ایتھے دیکھو نا اسی بندہ دیہڑی لایا ہے، ایک بندہ اسی دیہڑی لایا ہے کیوں نہیں تے اونے 5 بجے تک ٹھیک سی اوندا کام سی دیہڑی کر کے دے اپنا اوکے ہو گیا، لیکن یہ مجبور ہے کہ کرتا ہے بھی جدے ٹائم کا پورا ہو گیا سارے جڑے نے چلے جو لگے یہ کرتا ہے جھاڑو کھا لینا ہے نا اتوں تھوڑی جی صفائی چا کرتا ہے ساڑیاں کوئی چیزاں جوڑ کے چا رکھتا ہے کیوں بھائی تے مالک جانا دے دا ہے راضی ہوتا بھی یار دسو کیوں بھائی حالانکہ ایسے لائے 5-10 منٹ ہی نے لیکن انہیں مالک اتنا راضی وہ نہیں ہوا جڑے انہیں سارا دن کام کیتا سی جڑا انہیں 5-10 منٹ بعد لائے نے وہ راضی کیوں نہیں یہ نفل ہے گل نفلاں دی ہے جدوں نفل پڑھتا ہے یہ بی بی صاحب جدوں مسلے تے آئیاں تے گھر دے وچ چکی سی تے چکی چلن لگ پئی وہ جڑی چکی ہاتھ والی نہیں سی ہوندی چکی چلن لگ پئی آٹا نکل لگ پیا جلدی میں سلام پھیریا تے دیکھیا اے جناب چولہے والے ہوئی تے آنیاں تیار اے جناب چکی تے آٹا تیار اللہ اکبر تے اے بیوی صاحب آندی نے میرا دیکھا تے بھی آٹا کتھوں آندا پیا نہ وہ دانے پائے نہ وہ گلا پایا آندا کتھوں پیا ہے وہ جناب جدوں چکیا تے چکی کھلو گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جس وقت کے بعد پہنچی سرکار فرمایا اگر یہ چکی دا پھڑ نہ جلدی تے تا قیامت دی چکی چل جائے یہ نماز بہرحال
یہ دوسری عبادت ہے بدنی عبادت، جی روزہ بدنی عبادت ہے، گھٹ تو گھٹ 2 رکعتاں اسی ضرور پڑھیں، بلکہ اپنی زندگی کا حصہ ہی بنا۔ اگر اسی اج 2 رکعتاں پڑھ لیاں اور لیلۃ القدر ہوئی، باقی دیا راتاں کا بھی احتمال ہے کبھی جڑی ایک تو رہ گئی ہیں، وہ یہ کہ اگر وہ رات لیلۃ القدر دی ہوئی، اس بندے نے رکعتاں 2 پڑھیاں نے، اس بندے نے تہجد پڑھی ہے، یہ انج ہو گیا جویں 84 سال تک لگاتار ہی نے تہجد پڑھی، 84 سال تک لگاتار ہی نے نماز پڑھی۔ لو جی ہوں تیسرا کام، یہ تو ہے اختصار نال دعا کرو۔ تیسرا رہ گیا مالی عبادت، مالی عبادت۔ اسی اس رات دے وچ 10 روپیے پان کو جنا اسی اللہ کے راستے میں خرچ کر 10 روپیے، جن نے 10 روپیے خرچ کیتے اگر لیلۃ القدر ہوئی، یہ تو مطلب کہ 84 سال تک اس بندے نے اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کیا۔ سبحان اللہ۔ جنہیں 50 کیتے ہیں، جنہیں 100 کیتا ہے، یہ اپنے حساب نہ بلکہ ہر رات نو اسی معمول بنائیے، ہر دن دا آغاز ہوئے تے صدقے تو ہوئے، یہ اللہ پاک دی ذات دا غصہ ٹھنڈا ہوگا۔ جنہ مرضی رب غصے چ ہوئے، لیکن جدوں کیونکہ جڑا صدقہ ہے وہ مخلوق دے نال پیار ہے، فرمایا تسی میری مخلوق نال پیار کرو گے نا تے میں پھر تواڈے نال پیار کراں گا۔ دیکھو نا ہاں صدقہ فطرانہ، فرمایا کہ جڑا فطرانہ ادا کرو گے تواڈے روزیاں دی کمیاں کوتاہیاں یہ پوریاں ہو جائیں۔ فطرانہ کینوں دینا؟ غریباں نوں دینا، رب دا غریباں دے نال کھڑا ہو گیا، اور فرمایا یہ میری مخلوق دے نال تسی پیار کرو، میں رب تہاڈیاں کمیاں کوتاہیاں ساریاں دور کر دیاں گا۔ یہ صدقہ اللہ دی مخلوق دے نال پیار ہونا۔ جیڑا بندہ اللہ دی مخلوق نال پیار کردا، ایتھے ہی ویکھ لو جی، ایتھے ساڈے بچے جڑے باہر کھیڈدے پے ہونا، ساڈے بچے کھیڈتے پے ہونا تے کوئی بندہ لگا ہوئے تو چاڑ مارے ساڈے بچے تے سانوں آن کے جفیاں پاؤن لگ پے، اسی ہوندے تو میرا سکا کتوں، میرا بچہ تو تینوں چنگا نہ لگا تے میں تینوں جڑا نہ چنگا پہ لگنا۔ جدوں بندہ ظلم کردا ہے اللہ دی مخلوق تے، اس وقت اللہ دا عرش ہل جاندا ہے، اور فرمایا کہ مظلوم دے منہ دے وچوں نکلی دعا یہ 7 آسمان چیر کے سیدھی عرش تے چلی جائے۔ اور جڑا پیار کرتا ہے اللہ کی مخلوق دے نال، اللہ پاک کہندے نے میں بیمار ہوا سی تے آیا نہیں سی، مینوں پوچھن نہیں سی آیا، ہاں جی یا اللہ تو بیمار کیویں ہوا؟ فرمایا میرا فلانا بندہ بیمار سی جو اونوں پوچھن جاندا تے مینوں ہی پاندا، مینوں اوتھے پاوندا، اے دا مطلب یہ ہے تو اونوں نہیں پوچھیا تو مینوں ہی پوچھیا۔ رب بندے دی اہمیت جڑی نہ کہنی ہے، اس واسطے جڑا اللہ دی مخلوق دے نال پیار کردا ہے، فرمایا یہ نا اینا صدقہ کردا، اینا صدقہ کردا ہے، اللہ ہاتھ دے وچ لے لیندے نے اور بتاوندا پالدا، حدیث پاک جاندا ہے اللہ پاک انج پال دے جویں گاں دا بچہ نہیں پالدے جے تسی، کیوں جی چھوٹا جا ہوندا ہے، اسی طرح اللہ صدقے نوں پالدا ہے، بالآخر وہ پہاڑ بن جاندا۔ اسی اگر تھوڑا جا صدقہ کران گے، دن دا آغاز ہوئے، رات دا آغاز ہوئے، اسی نہیں اللہ دی بارگاہ صدقہ یہ مال کرتا نہیں، مال 3 عبادتیں، تینے عبادتیں کر کے نمبر 1 قولی عبادت اللہ دی بارگاہ قرآن پاک دی تلاوت 3 دفعہ قرآن شریف پڑھیے، باقی ذکر اذکار کریے، اس تو بعد 2 نفل جڑا پڑھیے، اس تو بعد پھر تیسرا اللہ دی بارگاہ صدقہ کریے، پھر مال کر کے جوڑنے اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو معافیاں دینے والا ہے، اللہ تو معافیاں کو پسند کرنا ہے تو مینوں بھی معاف، اور سارے تو بڑی کامیابی یہی ہے جنہوں اللہ پاک نے معاف فرما دیا، جنہوں معافی مل گئی انہوں نے جنت پکی، جہنم سائیاں دے اسی وقت تالے ہی لا دینے نے، وہ تو ساڈا تو کام ہی کوئی نا، اس واسطے اسی تو جہنم کا ذکر ہی نہیں نہ کرتے پے، آندے جڑے پنڈ جانا نہیں ہوندا دا راہ پوچھن دی کیڑی لوڑ ہے، انشاءاللہ اسی دا رب کو لے نہیں جانا انشاءاللہ۔ اس واسطے دعا فرمائیے، سارے جڑے دوست نے یہ دعا کرن، دعا فرماؤ اللہ پاک دی ذات صدا اللہ بیٹھنا جی اور نال کام جڑا نا تینوں دا نہ بھی کسی نے کوئی ناراض ہویا ہے نا، قطع رحمی صلہ رحمی یہ بہت ہے کہ ان کی بخشش نہیں ہونی لیلۃ القدر جن نے بدل گئے معاف نہ کسی نے کیتا، یہ بھی نال چوتھا نال ایڈ کر دیں۔ بڑی گل ہے ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے جی یہ بھی، لیکن وہ پھر یہ گل پھر جڑی اور لمبی ہوئے گی، انہوں نے فرمایا کہ دیکھو نا گل یہ
گل یہ آ بالکل سادہ جی گل ہے، بالکل ہی سادہ جی گل ہے بھی آپ دھوتی کو دھد لینا ہوئے، دھوتی کو دھد لینا ہوئے تے لبڑے بھانڈے چ اسی پاؤنے بلکہ دھوتی پاؤں ہی نہیں وہ یار خیال کر نور خدا دا کمل ماری جاتی کیوں بھائی کمل ماری جاتا پہلے بھانڈا تو دھو اس واسطے پہلے بھانڈے دھونے نے یہ رب کو رحمت لینی ہے تے رب کو بخشش لینی ہے تے پہلے اندروں یہ دھونا ہے اندروں کوڑ کڈنا ہے جے اندر لبڑیا رہا اسی طرح رہا تے دھوتی دھد نہیں پاؤندا تے رب رحمت دا کیویں جناب اون دے وچ چھٹا پا دے گا کیوں جی یہ گل بالکل ڈاکٹر صاحب نے بڑی ماشاءاللہ جی سونی گل کی ہے اس واسطے اسی یہ اتوں نہیں کرنا یہ اندروں سونا ہے اتوں دھویں لتاں گوڈے تیرے اندر رہی پلیتی سمجھ اتوں دھویں لتاں گوڈے تیرے اندر رہی پلیتی کیوں بھائی خوہ دے وچوں کتا دا کڈدا نکل پانی کڈی جاندا وی پاک ہو جائے کیوں جی کڈنا دا مقصود کتا ہے ہاں جی اتوں دھویں لتاں گوڈے تیرے اندر رہی پلیتی دنیا دار رب دے نال بھی 400 بھی تو کیتی انہاں بڑی سونی گل کی پہلے پانڈا دھوئیے اندر جو بھی حسد ہے بغض ہے کینہ ہے غیبت ہے وکیلت ہے کیونکہ جدوں مٹی پہ گئی تے سارے جھگڑے ہو گئے اللہ ا دیکھو نا جی ساڈے بزرگان اج کتھے تو جی اج کتھے اللہ اکبر کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش مہان چلیا کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش مہان چلیا کوئی بھول گیا مقصد آمن دا کوئی کر کے مقصد حل چلیا ایتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا ہاں معین بندہ مارنا بسوا جو اپنے درجہ کو دعا فرمائیے یا صاحب تسی دعا کرو گے میں آپ صاحب نہیں کروا دیں لو جی دعا جو ہے نا جی آپ انشاءاللہ تسلی نہ کرنی ہے پتہ نہیں کس مدد کرتے ہوئے ہیں کو ایسا وقت قبولیت کا ہوگئے اللہ پاک کے ہم نے جو چاہے کہ اللہ پاک ہم معاف فرما دے اس واسطے دل جمینا دعا کرنی ہے اندروں جڑی دعا کرنی ہے یہ دعا تھوڑا جہا ٹائم لگ جائے تو میں معافی چاہنا ہاں جی حکم فرمائیں اچھا ہاں جی دعا جڑا ہاں حکم میں بھیجوں اچھا دعا کرنے وچ پانی دو گھٹے وا جی پانی آپ پانی آج کہڑا منگل ہے الحمد جزاک اللہ کوئی گل ایک موبائل کیونکہ اکثر دعا جو رہ گئی نا پھر سمجھ لو سارا دعا کریے یکسوئی نہ دعا کریے الحمدللہ رب العالمین یا رب العالمین ہماری وغیر جلال وجہ کا وعدے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وحدہ لا شریک له لا الہ الا هو اللهم انی اسألک بأنی اشهد انک انت اللہ لا الہ الا انت الصمد الذی لم یلد ولم یکن له کفوا احد لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللہ اللہ تیرے گنہگار بندے اللہ تیرے سیاکار بندے اللہ اللہ تیرے عاجز نادواں بندے اللہ تیرے کمزور بندے اللہ تیرے فقیر بندے اللہ تیری بارگاہ کے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں اللہ تیرے کو تیری رحمت دی خیرات لینے واسطے آئے ہیں اللہ سونے تیرے سارے جوڑیاں اپنی رحمت فرما دے اللہ ساڑھے نہ وہ معاملہ نہ فرما جن دی اسی حقدار اللہ ساڑھے نہ کرم والا معاملہ فرما اللہ ساڑھے نہ رحم والا معاملہ فرما اللہ ساڑھے نہ فضل والا معاملہ فرما اللہ اللہ اسی تیرے مجرم ہاں اللہ اسی تیرے مجرم ہاں اللہ اسی حکومت دنیا کیتیاں نے اللہ اللہ یہ زمین کا بول ساڑیاں حکومت دنیا دیاں اللہ ساڑیاں خطاواں دیاں اللہ ساڑے گناہاں دیاں داستانہ بیان کرتا پیا ہے اللہ زمین کا بول کریا پیا ہے اللہ سونے اسی تیرے مجرم ہاں اللہ اللہ لیکن تیرے کا اللہ اسی تو آپ کی ہتھیاریاں لا کے آئے بیٹھے اللہ تو سانو جو چاہے سزا دے تے تیرا عدل اللہ تو سانو جو چاہے عذاب دے تے تیرا عدل لیکن اللہ اسی اج تیرے کول عدل لینے واسطے نہیں آئے اللہ اسی تو تیرے کول فضل لینے واسطے آئے ہیں اللہ اسی تو تیرے کول رحم دی امیداں لے کے آئے ہیں اللہ ساری رحم دی امیداں منظور فرما لے اللہ ساری رحم دی امیداں منظور فرما لے اللہ تیرے شیان شان کتوں لے کے آئیے اللہ تیرے شیان شان روزے کتوں لے کے آئیے اللہ تیرے شیان شان قیام کتوں لے کے آئیے اللہ تیرے شیان شان اللہ قرآن کتوں لے کے آئیے اللہ تیرے شیان شان ترافتہ کتوں لے کے آئیے اللہ تیرے شیان شان رکوع کتوں لے کے آئیے اللہ تیرے شیان شان سجدے کتوں لے کے آئیے اللہ تیرے شیان شان دعاواں کتوں لے کے آئیے اللہ 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 اس ساڈے ٹوٹے پھوٹے لفظ نہیں اللہ کے ساڈے حکم نہیں اللہ یہ ساڈیاں لکیراں نہیں اللہ ایک بچہ اللہ دنیا سیدھیاں لکیراں لا کے ابو دے کول آندا ہے کہندا ابو جی دیکھو میں کی لکھیا ہے اللہ اللہ ابو کہندا شاباش شاباش میرے پتر نے کتنا سونا لکھا ہے اللہ اللہ نے ککھ بھی نہیں لکھے ہوندا اللہ نے ککھ بھی نہیں لکھے ہوندا اللہ اسی نے ککھ نہیں لکھیا اللہ اسی نے ککھ نہیں لکھیا اللہ ساڈے بھی دور نہیں اللہ ساڈیاں بھی لکیراں ہیں اللہ سانو بھی شابش دے دے اللہ سانو بھی شابش دے دے اللہ سانو بھی شابش دے دے اللہ ساڈے دور میں منظور فرما لے اللہ ساڈے کاغذ میں دخل منظور فرما لے اللہ اللہ اسی گناہ دیاں غلطیاں باتاں اللہ اسی نالیاں دے وچ ڈگے پئے ہاں اللہ گناہاں دے وچ لپڑے پئے ہاں اللہ 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 ایک بچہ نالے دے وچ ڈگ پیندا ہے اللہ سارا جہان تے نفرت کردا ہے اللہ لوگ نفرت کر کے گزرتے ہیں لیکن اللہ دی تو ماں ویکھ لیندی ہے اللہ بسم اللہ کردی ہے ناں دی احترام دی ہے اللہ سونے کپڑے پاندی ہے اللہ پھر خوشبواں لاندی ہے اللہ پھر بورڈر لاندی ہے اللہ پھر بسم اللہ کر کے سینے لگا لیندی ہے اللہ یہ تمام اس ماں میں جب دیکھنے کو جنیاں پیار لیکن اللہ اللہ تو سانو پیدا کیتا ہے مالکا اسی گناہاں دی نالیاں وچ لکھ پئے ہاں اللہ سارا جہان ساڈے دا نفرت کردا ہے اللہ سارا جہان نفرت کردا ہے اللہ جے ساڈے عیب غیر ہو جان اللہ اللہ اسی اپنے بچوں نوں منہ کھون جوگے نہ رہ پئیے اللہ 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 اسی گناہاں دی دستر سے ڈگے پئے ہاں ساڈے وجود نوں ساڈے دا نفرت ہے اللہ سارے جہان نوں ساڈے دا نفرت ہے لیکن اللہ اللہ سانو میں نالی وچ کڈ کے اے گناہاں دے درجے جو کڈ کے اللہ نے لا کے کرا کے اللہ سونے تے پا کے اللہ خوشبو بوٹل لا کے اللہ سانو میں اپنے رحمت دے سینے لا اللہ سانو میں اپنے اپنے رحمت وچ لے لے اللہ اللہ ساڈے تے راضی ہو جا اللہ ساڈے تے راضی ہو جا اللہ ساڈے تے راضی ہو جا اللہ سانو ان لوگوں دی شامل فرما لے جنہاں نوں پاک کر دیتا ہے اللہ سانو ان لوگوں دی شامل فرما لے جنہاں دے رحمت
برکت بسا دیتی اللہ جنہوں نے معافی نامے عطا فرما دیتے ہیں اللہ سارے قیام قیام منظور فرما لے اللہ سارے حاجت قبول فرما لے اللہ سب جنت الفردوس عطا فرما اللہ اسی جنت کے نام بنے گئے اللہ جنت آزادی دے نام فرما دے اللہ ایک بار کہہ دے اللہ ایک بار اعلان کر دے کہ میں تمہیں معاف کر دیتا ہے اللہ ایک بار کہہ دے میں تمہیں معاف کر دیتا ہے اللہ ایک بار کہہ دے اللہ تو کون کون کے ساتھ آسمان بن جان اللہ کون کون کے ساتھ زمین بن جان اللہ سورج چاند ستارے بن جان اللہ تو صاحب اقتدار اللہ تو صاحب اختیار اللہ تیرے دل میں کچھ نہیں کچھ نہیں معاف کر دیتا ہے اللہ سن سارے معاف فرما دے اللہ سن سارے معاف فرما دے اللہ سن سارے معاف فرما دے اللہ سارنا کو معاملہ نہ فرما اللہ جن دے اسی حقدار اللہ سارنا کرم والا معاملہ فرما اللہ رحم والا معاملہ فرما اللہ فضل والا معاملہ فرما اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما دے پریشان آدمی پریشانیاں فرما دے بیماروں میں شفا کلی عطا فرما دے اللہ اے جڑے بچے آئے بیٹھے اللہ انہاں ماں باپ دے اکھاں وچ بنا دے اللہ انہاں دی نوراں دی برکت فرما بچیاں نوں نیک بنا دے دین دے دائی تے صفائی بنا دے اللہ ماپیاں دے صاحب سلام فرما اللہ یہ دین بھی کریے تے روشن دے اللہ ماپیاں دی رحمت دی برکت فرما اللہ جڑے جوان آئے بیٹھے اللہ انہاں دی دعائیاں دی برکت فرما دے اللہ انہاں واسطے روزگار دے دروازے کھول دے اللہ رزق دی فراوانی عطا فرما دے اللہ جڑے بزرگ آئے بیٹھے اللہ انہاں دی صحت والی عافیت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما اللہ انہاں دے سائے سلام فرما اللہ یہ سارے ماپیاں دی نشانیاں ہیں اللہ سن انہاں دی عمریں دی برکت فرما دے اللہ انہاں دی عمریں دی برکت فرما دے اللہ انہاں دے بیٹیاں تے سارے ماپے یاد فرما دے اللہ انہاں دی عمریں دی برکت فرما اللہ سارے ماپے جسے نے اللہ جنت الفردوس والا مقام عطا فرما اللہ قبر اللہ رحمت کا نزول فرما دے اللہ قبر کو فرما دے اللہ جتنے اہل ایمان دور گئے اللہ سارے ایمان علم دی کی سے جگہ عطا فرما اللہ ہے اللہ سونے جڑے پیار کرتے پے اللہ تو انہاں دی کرانا پیار فرما اللہ جڑے آباد کرتے ہیں اللہ تو انہاں دی کرانا آباد فرما اللہ سونیا جڑے آباد کرتے ٹر گئے اللہ سونیا جنت الفردوس مقام رفیع عطا فرما اللہ قبر منور فرما دے اللہ قبر مشاہدہ فرما دے اللہ رحمت فرما دے اللہ کرم فرما دے اللہ جس جگہ تے بیٹھے ہیں اپنی خاص رحمت نازل فرما دے اللہ اے میرے پوری بستی میرے پورے گاؤں کے اپنے خاص رحمت نازل فرما دے اللہ وطن عزیز پاکستان کے اپنے رحمت نازل فرما دے اللہ عالم اسلام کے اپنے رحمت نازل فرما دے اللہ عالم اسلام ایک نیک بنا دے اللہ اتفاق کے اتحاد کے اپنا مالا مال فرما اللہ تیرے پاک محبوب علیہ السلام دی امت دکھی ہے اللہ سونے دی امت دکھی ہے اللہ اج کفر نہیں یلغار کر دیتی ہے کفر حملہ آباد ہو گیا ہے اللہ یہ کفر نو ہدایت دے دے یا پھر نیک کو نصور فرما اللہم اید الاسلام والمسلمین اللہم دمر اعداء الدین اللہم انجل المستضعفین من المؤمنین اللہ مکہ مدینہ دی حفاظت فرما اللہ مکہ مدینہ دی عزت مزید اعلی فرما دے اللہ سن بار بار ہر محفل فین دی حاضری نصیب فرما اللہ سن دے بہت دے اکٹھیاں فرما اللہ سن دی شفاعت نصیب فرما اللہ سن دی نجات نصیب فرمائی اللہ اپنا دیدار نصیب فرمائی اللہ ساڈے برتن چھوٹے اللہ ساڈے برتن چھوٹے اللہ اسی تھوڑا منگ لیا اللہ تو بہت عطا فرما اللہ مستورات خواتین اللہ ساڈی ماؤں بہناں بیٹیاں اللہ جے اللہ سنیا جڑی پہلی افطاری دے اہتمام کردیاں اللہ یہ ساڈی سپورٹر نے اللہ اسی انہاں دے نال اج ایتھے بیٹھے ہاں اللہ سنیا انہاں دی محنتاں قبول فرما اللہ انہاں دی ڈبل محنتاں اللہ یہ روزے بھی رکھن اللہ سحریاں افطاریاں دے اہتمام بھی کرن اللہ انہاں نوں اجر عظیم عطا فرما اللہ دو گنا اجر عطا فرما اللہ ڈبل اجر عطا فرما اللہ انہاں دی محنتاں قبول فرما لے اللہ سانے دے اللہ انہاں دے نیک ارادے نیک
کسب نیک خواہشات پوری فرما اللہ کرم خوشحالیاں اللہ رحمت میں برکت عطا فرما اللہ خوشیاں دے گہوارے بنا دے اللہ دکھ تکلیفاں پریشانیاں گھر دے وچ دور فرما دے اللہ سنیا جڑیاں بچیاں دے رشتیاں تو پریشان نے اللہ نیک صالح رشتیاں دے انتظامات فرما دے اللہ سنیا سانو منگن دا وعدہ نہیں آندا لیکن تینوں دین دا وعدہ آندا ہے اللہ اسی جو کچھ منگیا ہے وہ بھی عطا فرما دے اللہ جو نہ مانگ سکے بن منگیا عطا فرما دے اللہ سنیا اللہ خاص طور پہ اللہ سنیا قاری گلزار ندیم صاحب اللہ سنیا بڑے پیارے ساتھی سن اللہ جتنا یہ تیرے گھر دے نال پیار کیتا ہے اللہ جتنے بیٹے نے اللہ سنے رحمت دی برکات سادے اللہ قبر نو منور فرما دے اللہ قبر نو کشادہ فرما دے درجات نو بلند فرما دے اعلی علیین دے جگہ عطا فرما اللہ صالحین دا ساتھ نصیب فرما اللہ انبیاء تقاضا ساتھ نصیب فرما اللہ سنے شہداء دا ساتھ نصیب فرما اللہ انہاں دے بیٹے حافظ صاحب آخری اتحاد تھا اللہ سنے محنتاں کردے نے اللہ انہاں دی محنتاں شرف قبولی کی عطا فرما اللہ انہاں دی پوری ٹیم اللہ سنے اللہ پوری ٹیم کو اجر عظیم عطا فرما اللہ سنے انہاں صبر جمیل عطا فرما اللہ اور جن ساتھی ٹر گئے سارے میں منور فرما دعا کے کریم صبر جمیل عطا فرما اللہ سنے بیٹے اللہ حافظ ہارون صاحب نے اللہ پورا قرآن سنایا ہے تیری محبت دے وچ اللہ اس بچے کو نیک تے صالح بنا دے اللہ ان کی عمر کی برکت فرما دے اللہ ماں باپ دے اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے اللہ سنیا والدین دے صاحب اسلام فرما اللہ ڈاکٹر صاحب دے صاحب اسلام فرما اللہ انہاں دے جتنے بھی اللہ سارے خاندان برادری والے اللہ والدہ بہن بھائی اللہ چاچے تائے ماسیاں پھوپھیاں اللہ سنیا سارے اس بچے دی برکتاں نصیب فرما سارے دی خوشبو عطا فرما اللہ سارے خیریات فرما اللہ سارے خوشیاں عطا فرما اللہ ایک دل بنا دے اتفاق تے اتحاد پیدا فرما دے اللہ میرے شریر دی حاضری میں قبول فرما اللہ دوسرا دلاں دیاں اللہ سنیا دلاں دے راز جاننا ہے دلاں دے بھید جاننا ہے اللہ سنیا اللہ اسی طرح تیرے در تو علاوہ کتے گئے ہی نہیں اللہ صرف تیرے کو تینوں ہی منگیا ہے اللہ تیرے کو تینوں ہی منگیا ہے اللہ تو سن مل رہے اللہ تینوں ملنے واسطے آئے اللہ سن رحمت سین اللہ رہے اللہ تیرے کو تیرا محبوب منگیا اللہ سن پاک محبوب علیہ السلام دی محبت نصیب فرما اللہ فضل تیرے دی آس پر ایمان اور غرور نہ کوئی اللہ فضل تیرے دی آس پر ایمان اور غرور نہ کوئی بخشی اپنی رحمت نال کل تفسیر جو ہوئی وٹیاں میرا والیا سائیاں رب غریب نوازا اپنے فضل کرم کی کھولیں رحمت دا دروازہ اللہ آخر ہوئے سامنے تیرے پاک حبیب علیہ السلام دا چہرہ انور ہوئے ساری زبان ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا شفیعنا محمد و آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین